أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، یقول سبحانہ وتعالیٰ فی محکم تنزیلہ: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ ويقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم علماء کرام اور برادر جناب نواب آصف صاحب، انصر الدین صاحب، خواجہ سر صاحب، الحمدللہ اس اجلاس میں آ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کتاب اللہ کے حافظوں کا یہ اجلاس، قرآن اتنی بڑی عظمت کی کتاب ہے، آج کا دن اگر دیکھا جائے تو یقیناً بڑی خوشی کا دن ہے۔ جو بچے حفظ کر کے آج سرٹیفکیٹ لیے ہیں ان کے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو یاد کر لیا۔ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ماں باپ کو بھی آج عید کا دن ہے، ان کو بھی بے انتہا خوشی ہے کہ میرا بچہ، میری بچی حافظ ہو گئی، ان کو بھی بے حساب خوشی ہے۔ ان کو جو حفظ کرائے اساتذہ، ان کے لیے بھی بڑی خوشی کا دن ہے کہ ہمارے بچے حفظ کیے، اللہ تعالیٰ مجھے ان کا ثواب دے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں کا بہترین مسلمان وہ ہے جو قرآن حفظ کیا، یعنی قرآن سیکھا اور سکھایا، حفظ کیا، حفظ کرایا، ان کے لیے بھی بڑی خوشی کا دن ہے۔ اسی طرح جو اس ادارے کو چلاتے ہیں ہمارے برادر ڈاکٹر انصر الدین مکیر صاحب، اور اسی طرح خواجہ صاحب، یہ ماشاءاللہ ان کو بھی خوشی کا دن ہے کہ آج ہمارے بچے یہاں حفظ کیے۔ ہم نے جس مقصد سے مدرسہ قائم کیا الحمدللہ وہ مقصد پورا ہو رہا ہے، اور خاص کر ڈاکٹر انصر الدین صاحب کے لیے، ایک تو ادارے کے ذمہ دار ہیں، اس کی خوشی ہے، دوسری خوشی ان کے بیٹے بھی حفظ کر رہے ہیں، حفظ کیے ہیں، اس کی بھی خوشی ہے، دونوں کو خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج گویا ایک طرح سے جائزہ لینے کا دن ہے۔ جائزہ کیا ہے؟ اساتذہ سوچیں گے کہ ہم جو پڑھائے ٹھیک پڑھائے کیا؟ یا اللہ اس میں اگر کوئی کوتاہی ہو، کمی ہو، ہم نے غلطی کی ہے تو اللہ تو ہم کو معاف کر دے۔ اللہ محنت تو ہم نے کی، جتنا ہو سکا ان کو سکھائے پڑھائے، پھر بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تو مجھے معاف کر دے اللہ۔ تو اس طرح وہ بھی حساب کریں گے، یہ ہونا چاہیے۔ اب نصیحت کس کو کریں؟ بچوں کو کریں جو حفظ کیے ہیں، اور اسی طرح ان کے ماں باپ کو کریں، وہ بھی ایک بات ہے۔ بچے حفظ کرتے ہیں ماشاءاللہ، کتنے بچے حفظ کرتے ہیں ہندوستان کے اندر؟ میرے خیال میں 40 سے 50 ہزار حفظ کے مدرسوں میں حفظ کا شعبہ ہے۔ 40 سے 50 ہزار مدرسے ہیں جہاں حفظ کراتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ یہاں جو بتایا تبارک صاحب نے کہ بچے سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں 1-2 گھنٹے میں حفظ کرنے کا مطلب کیا بھی یاد نہیں رہتا، ایسے ہی حافظ بن جاتے، لیکن پروو کیا، ثابت کیا نہیں، ایسے بچے بھی حافظ ہوتے ہیں۔ اسکول کو جانے والے بچے الحمدللہ، ہمارا ایک اسکول ہے
معہد الفرقان الاسلامی مینگلور کے قریب موٹ بدری میں، وہاں بھی 1000 بچے بچیاں پڑھتے ہیں۔ حفظ سے لے کر LKG سے لے کر +2 تک کی تعلیم ہوتی ہے۔ وہاں بھی ہم لوگوں نے دینیات کا بھی رکھا، حفظ کا بھی رکھا کورس، ماشاء اللہ۔ 5 گھنٹے 4 گھنٹے دینیات ماڈرن سبجیکٹ 5 گھنٹے رکھ کے پڑھائے۔ فرسٹ بیچ جب گئی 10th کو، بولے یہ بچی بھی پاس ہوئیں گے نہیں، کتاب پڑھاتے، قرآن یاد کراتے، فلاں کرتے۔ اللہ کی مہربانی سے جو بچے حافظ اور حافظہ بچیاں تھیں بہت بہترین نمبر لی، 97%، 98% لیے، پورے حافظ جتنے لیے اس سال ایسا کیے۔ اب بھی وہاں حفظ کا مدرسہ چلتا ہے، میں جاتا بھی ہوں، ان سب کا جائزہ بھی لیتا ہوں۔ الحمدللہ حفظ بڑے بچے بھی کرتے، چھوٹے بچے بھی کرتے۔ ہمارے ایک پھپھیرے بھائی تھے موناد بھنجن میں، اب تو وہ ڈسٹرکٹ ہے UP میں، ڈاکٹر عبدالعلی ان کا نام تھا۔ وہ ازہر جا کر بھی پڑھ کر آئے۔ ان کی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے، رمضان میں تراویح پڑھانے کے لیے کوئی ملے نہیں۔ ابھی نو بولے اچھا میں پڑھاتا ہوں، یاد نہیں ان کو قرآن۔ صبح بیٹھتے، عصر تک 1 پارہ یاد کرتے اور تراویح سناتے۔ 30 دن میں 30 پارہ سنائے، ماشاء اللہ، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ایسے بھی حافظ ہوتے ہیں، کتنا تعجب ہے، اور آخر تک بھولے بھی نہیں، یاد تھا۔ بہت سارے لوگ 1 دن میں یاد کر کے پڑھا دیتے، یاد رہتا نہیں، لیکن ان کو یاد بھی تھا۔ ابھی 3 سال پہلے لندن میں ان کا انتقال ہوا۔ ایسے قرآن یاد کرے تو اللہ کی بہت بڑی مدد آتی۔ عام طور پر قرآن جو حفظ کرتے ہیں 2.5 سے 3 سال میں حفظ کرتے، جو صبح شام پڑھتے 2.5 سے 3 سال تک یاد کرتے۔ اس کا 1 سال نہیں تو 1.5 سال دورہ کراتے۔ جو پڑھے ہیں روزانہ 1 جز سنانا، روزانہ، اس کو دورہ بولتے، پختہ ہو جانا اچھی طرح۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے یہ۔ میں ان بچوں کو نصیحت کروں گا کہ قرآن جب آپ یاد کریں ہیں اس کو دہراتے رہیے، پڑھتے رہیے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آپ جب بھی نفل نماز پڑھتے، سنت نماز پڑھتے، خالی قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد مت پڑھیے، اسی کو قرآن کو پڑھتے رہیے۔ 2 رکعت پڑھیں سنت، نفل 2 رکعت پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، کنٹینیو پڑھتے رہیے، تو اس سے آپ کا حفظ پختہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاہد القرآن، قرآن کی حفاظت کرو یاد کرنے کے بعد، اس لیے کہ بھول جانا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی آدمی قرآن کو یاد کر کے کچھ بھول گیا، نسیتو نہیں بولنا، انسیتو بولنا۔ کیا مطلب؟ بھول گیا بھائی، نہیں بولنا، مجھے بھلا دیا گیا، ایسے بولنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی بھول جاتے پڑھتے وقت۔ ایک نماز میں ایسا ہوا، کچھ آیت بھول گئے، فوراً پوچھے عبداللہ بن مسعود نہیں کیا، لقمہ نہیں دے جی، ایسا پوچھے اللہ کے رسول، تو بولتے لیکن یاد آ جاتا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، ہم آپ کو ایسا یاد کرا دیں گے محمد کبھی تم بھولو گے نہیں گے، ہاں جو اللہ جب چاہے گا بھلا کے پھر یاد دلا دے گا، یہ فرمایا۔ تو ایسے بچے دورہ کرتے رہیں۔ یہاں دورہ ہو گیا اسکول میں، محی میں، نہیں چھوڑنا،
پڑھتے رہنا، اور ان کے ماں باپ کو بھی خیال کرنا بچوں کا کہ صاحب ہمارے بچے ٹائم دینا ان کو، فجر کے بعد، عصر کے بعد ان کو گراؤنڈ کھیلنے جانا، پلے گراؤنڈ کو جانا، باسکٹ بال کھیلنا، وہ سب ان کے لیے نہیں ہے۔ ان کے لیے ہے جو بھی ٹائم ملتا قرآن پڑھتے رہتے۔ آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں، مدراس سے بنگلور جا رہے ہیں، 5-5.5 گھنٹہ لگتا سادہ ٹرین میں، ایکسپریس میں، 5.5 اس میں آپ 20 منٹ میں ایک پارہ پڑھتے۔ ذرا تجویز سے پڑھیں تو آدھا گھنٹہ 10 پارہ مدراس سے بنگلور جانے تک آپ 10 پارے پڑھ لے سکتے۔ جب بھی ٹائم ملا پڑھتے رہنا، اور کہاں ختم کریں وہ یاد رکھنا، پھر وہی سے کنٹینیو کرنا، پھر ویسے ہی کنٹینیو کرنا۔ ایسے مہینے میں 2 مرتبہ یہ بھی آپ قرآن یاد کر کے جو ہے سنا بھی سکتے، وہ بھی ہے۔ اسی طرح آپ یاد کریں قرآن، آپ کے دوست بھی یاد کرے ہیں، دونوں آپس میں طے کر لینا، تو ایک پارہ مجھے سناؤ، میں یہ پارہ تم کو سناتا ہوں۔ بہت اچھا ہے جی۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی رمضان کے مہینے میں جتنا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اس کو جو ہے ریپیٹ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول سناتے تھے، جبریل علیہ السلام سنتے تھے، جبریل علیہ السلام سناتے تھے، اللہ کے رسول سنتے تھے۔ یہ بھی ایک سنت ہے۔ تو آپ کے جو ساتھی ہوں گے ان کو آپ سنائیے، طے کر لیجئے عصر کے بعد فلاں مسجد میں بیٹھو، میں بھی آتا ہوں، ایک پارہ سنائیں گے، ایک پارہ سنائے، وہ پارہ یہ بھی سنائے۔ ماشاءاللہ یہ عصر کے بعد ہی 30 دن میں ایک بار قرآن ختم ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ جو پڑھتے رہیں گے فجر کے بعد بس میں، ٹرین میں، ادھر ادھر، وہ الگ ملے گا آپ کو، وہ بھی کئی مرتبہ آپ مہینے میں ختم کر سکتے۔ تو جہاں تک ہے اسکول کے سبجیکٹ وہ بھی پڑھیے، اس کی وجہ سے اس میں فرق نہیں آتا، اس کا ٹائم اس کو دیجیے۔ جو کچھ اسکول کے سبجیکٹس ہیں، کالج کے سبجیکٹ ہیں، بہت اچھا ہے، وہ بھی ٹائم دیجیے، اور اس کے لیے بھی ٹائم دیجیے۔ یہ ساری باتوں پر آپ عمل کریں گے، آپ کا حفظ پختہ رہے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تعاہد القرآن، قرآن جب یاد کر لینا اس کا خیال رکھو، اس لیے کہ یہ ذرے دن چھوڑے بھول جاتے، پڑھے نہیں چند دن بھول جاتے۔ ہم لوگ بھی یاد کریں، جامعہ اسلامیہ میں 10 پارے 10 جز 4 سال میں یاد کرنا ضروری، اب وہ ریپیٹ نہیں کریں ہم لوگ، کیا کیا کام تھا، کدھر تھے، سروس تھی، یہ تھا وہ تھا، ریپیٹ نہیں کرنے کی وجہ سے 10 پارے یاد نہیں، 5-6 پارے یاد ہوتے ہی، باقی کے 5 پارے بھلا دیا گیا۔ دیکھو کیوں ریپیٹ نہیں کرے؟ تو ان بچوں کو چاہیے ریپیٹ کرتے رہے۔ اونٹ کو رسی میں باندھ کر رکھتے ہیں، کہیں جاتا نہیں اونٹ، وہاں جاتا آ جاتا، وہاں جاتا وہاں جاتا، رسی کھول دیے بھاگ جاتا۔ ویسا ہی ہمارے ذہن میں بار بار نہیں پڑھے، اونٹ جیسے بھاگ جاتا ویسے آیتیں بھی نکل کر چلے جاتی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تعاہد القرآن، قرآن کا حفظ کرنے کے بعد خیال کرو، اس کو پڑھتے رہو، یاد کرتے رہو، یہ ہونا چاہیے۔ یاد کرنا آسان ہے، یاد رکھنا مشکل ہے۔ یاد کرنا آسان ہے، میں بھی جو ہے جامعہ اسلامیہ میں 10 جز یاد کیا، آسانی سے یاد ہو گیا، اور حفظ کے سبجیکٹ میں 4 سال بھی 100 مارک لیا، وہاں 40 نمبر دیتے تھے، 100 نہیں دیتے تھے، 40 زیادہ، لیکن اس کو نہ دہرانے کی وجہ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی، بھلا دیا گیا میں کئی پارے۔ تو ان بچوں کو چاہیے پڑھتے رہے، بھلا رہے، کلاس میں بھی آپ ٹائم ملا 10 منٹ کچھ بھی ہوا
آپ کی دلچسپی قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اصحاب القرآن، قرآن والے، حفاظ و کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے حافظین، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ قرآن کی عظمت جاننا چاہیے۔ قرآن جب یاد کرتے تو ماشاءاللہ بچوں نے اچھی طرح پڑھا۔ اس میں تجوید ایک ہے، حروف برابر نکالنا، واد، را، زا، را، 4 حروف ہیں ملتے جلتے ہیں، ولا والین، ولا زالین نہیں پڑھتے، ولا ذالین نہیں پڑھتے، ہر ایک کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تجوید بہت ضروری ہے۔ ایک تو اس کا خیال کرنا، دوسرا خیال کرنا ہے وقف کا۔ یہ آیت پڑھے تو کہاں ٹھکانا اسے؟ بچوں کو تو معلوم نہیں ہوتا، جو عالم ہے ان کو معلوم ہوتا، یہاں سے یہاں تک پڑھ کر پھر یہاں سے شروع کرنا، ایسا ہوتا ہے الحمدللہ۔ اس لیے کہ وقف ذرا غلط کرے تو معنی بدل جاتا، معنی بگڑ جاتا۔ سورہ یوسف کے اندر ایک آیت ہے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ۔ اب ایک آدمی اس کو پڑھا، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ، کیا مطلب ہو جائے گا؟ ہم لوگ کھیلنے گئے، ہمارے بھائی یوسف کو کھانے پینے کی چیزاں تھے نا، وہاں رکھ کر گئے، ذرا دور چلے گئے، بھیڑی آ کر یوسف کو کھا لیا، ایسا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ۔ اگر کوئی آدمی یہ پڑھا فَأَكَلَهُ، کھانے پینے کی چیزوں کے پاس چھوڑ کر کے یوسف کو پورا کھا لیا، کتنا معنی بدل جاتا دیکھو۔ اس لیے وقف کا خیال کرنا پڑتا۔ کہاں وقف کرنا چاہیے؟ بہت ساری کتابیں لکھے ہیں، وقف ہے، غنہ ہے، فلاں ہے، تجوید کے قواعد پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑی چھوٹی۔ تو ایک تو اس کا بھی خیال کرنا ہے، جو لوگ قرآن یاد کریں کہاں وقف کرنا ہے، وہاں وقف کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جلدی کبھی نہیں پڑھنا چاہیے قرآن کو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، ٹہر ٹہر کر قرآن پڑھو، ایسے اللہ نے کہا ہے۔ جلدی پڑھنے میں کبھی زیر زبر ہو جاتا، زیر زبر ہو جاتا، غلط ہو جاتا۔ جیسے ایک آیت ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے علماء بہت ڈرتے۔ سچا ڈر کس کے دل میں ہے؟ علماء کے دل میں ہے۔ اللہ تیرا عذاب اتنا سخت ہے نا اللہ۔ اب کوئی آدمی انما یخشی اللہ ہو، لا ہا پڑھنا، اللہ ہا، لیکن یہ پڑھے انما یخشی اللہ ہو، اللہ ہو، من عبادہ العلماء، اللہ علماء سے بہت ڈرتا۔ یہ لوگ آپ پڑھ لے ہیں، مجھے بھگائیں گے، ماریں گے، کیا کریں گے، کتنا بدل جاتا معنی۔ اس لیے جلدی پڑھنے میں حرکتوں میں ذرا گڑبڑ ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، جلدی جلدی نہیں پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ آیت بھی چھوٹ جاتی، جلدی پڑھنے سے آیت بھی چھوٹ جاتی۔ ماشاءاللہ جتنے بچے پڑھیں ترتیل کے ساتھ پڑھیں، اور اکثر و بیشتر بچے کہاں وقف کرنا وہاں وقف کریں۔ چھوٹے بچے دم زیادہ نہیں رہتا، تھوڑی دیر میں ان کا ختم ہو جاتا، اس لیے بار بار ان کو یہاں چھوڑ کر ریپیٹ کرنا پڑتا۔ تو لہٰذا میرے بچوں، آپ اس کا بھی خیال کیجئے کہ قرآن مجید کو جلدی جلدی مت پڑھیے، ٹہر ٹہر کر پڑھیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ قرآن کی عظمت کتنی ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر اللہ تعالیٰ پہاڑ کے اوپر قرآن نازل کرتا، اللہ کے رسول پر اللہ نے قرآن نازل کیا، پہاڑ پر نازل کرتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر سے چٹان دھول بن جاتی۔
ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کے ڈر سے، اتنا بھی ہوتا۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ اللہ نے قرآن دیا آسمانوں کو، تم اس قرآن پر عمل کرو تو تم کو جنت۔ کہا آسمان اللہ ہماری طاقت نہیں ہے نا اللہ، عمل نہیں کرے تو جہنم۔ زمین سے کہا نہیں اللہ ہماری اتنی طاقت نہیں اللہ، نہیں عمل کرے تو جہنم میں جائیں گے نا۔ پہاڑوں سے بھی کہا نہیں اللہ ہم کو اتنی طاقت نہیں ہے۔ دیکھو اتنی بڑی عظمت کی کتاب ہے یہ، اللہ تعالیٰ ہم کو کتاب دیا ہے، اس کی قدر کریں۔ دنیا میں قرآن کے پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے ان پیارے بچوں کو اور بڑے بچوں کو، ان کے ماں باپ کو، اور اگر شادی شدہ بھی کوئی ہیں تو ان کی بیویوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے شوہر حافظ ہو گئے۔ اسی طرح جو اساتذہ پڑھائیں ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح جو ادارہ چلاتے ہیں میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ اس مختصر مدت میں 40 بچے حفظ کر چکے ہیں، الحمدللہ بہت بڑی بات ہے، یاد کریں جتنا ہو سکے۔ تو آخر میں یہ کہوں گا بچوں سے جو پڑھے یاد رکھو، بار بار دہراتے رہو، پڑھتے رہو۔ آخر میں اپنی جانب سے ہمارے سارے بھائیوں کا اور ادارے کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا آنے کا اور اس سعادت سے مالا مال ہونے کا۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو اور آپ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اور یہ جو بلڈنگ کھڑی ہے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوئی صورت پیدا کرے تاکہ جلد سے جلد یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے۔ جب یہ شروع میں بکنے آئی میں بھی سوچا یہ نہیں لے سکتے کروڑوں کا، پھر اس کے بعد آ کر دیکھا بھی میں اندھیرا تھا سب، یہاں تک کہ جو بیچے وہ نان مسلم، اس میں سے بھی ایک عورت 25,000 روپیہ ڈونیشن دی کہ میری طرف سے ڈونیشن اس کے بول کر۔ اللہ کتنی مدد کرتا، اس بلڈنگ کو بھی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد کامیاب کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔